بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں جو نبیوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان یہ پوری امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ کون سے نبی کی؟ ہاں، کس کی امت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو نبیوں پر ایمان لانے والوں کو امتی کہا جاتا ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو گئے، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے تھے وہ نوح علیہ السلام کے امتی ہو گئے، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہو گئے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی شریعت پر، ان کے قرآن پر، ان کے دین پر، تو وہ بھی امتی۔ اور اس امت کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ اللہ نے اس امت کا نام رکھا ہے مسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اعزاز، جتنا اکرام، جتنی عزت اس امت کو دی ہے، پچھلی امتوں کو اتنی عزت نہیں دی، کیونکہ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے اعلیٰ، ایسے ہی یہ امت ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ۔ حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ یہ امت آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جاوے، اور کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک حضرت اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلے جائیں۔ اس وجہ سے ایک حضرت نے کہا تھا، مولانا حسن رضا صاحب نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ پہنچیں گے جب تک گنہگار ان کے، یعنی ان کے امتی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں امت کی تعریف میں؟ کنتم خیر امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم تو بہترین امت ہو، سب سے خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ بیان فرمائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، نیک کام کی طرف بلاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، قرآن کی طرف بلاتے ہو، رسول کی طرف بلاتے ہو، جنت کی طرف بلاتے ہو، نیک اعمال کی طرف بلاتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، روزے کی طرف بلاتے ہو، مسجد کی طرف بلاتے ہو، صدقے کی طرف بلاتے ہو، خیرات کی طرف بلاتے ہو، زکوٰۃ کی طرف بلاتے ہو، حج کی طرف بلاتے ہو، عمرے کی طرف بلاتے ہو، ذکر کی طرف بلاتے ہو، تلاوت قرآن کی طرف بلاتے ہو، آخرت والے اعمال کی طرف بلاتے ہو، رحمت والے اعمال کی طرف بلاتے ہو، تم نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تم لوگوں کو کفر سے روکتے ہو، تم لوگوں کو شرک سے روکتے ہو، تم لوگوں کو نفاق سے روکتے ہو، تم لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی گناہ ہوتے دیکھے، جب تم میں سے کوئی گناہ ہوتے دیکھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو برا کہے اور روکنے کی کوشش کہے۔ اگر اتنی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو فرمائے کہ اپنے دل میں اسے برا جانے، اپنے دل میں اسے برا جانے۔ اگر دل میں برا بھی نہیں جان رہا تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان، فرمایا کہ دل میں برا جاننا تو یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے، اور تو سوچ جو دل میں برا بھی نہیں مان رہا گناہ کو، اس کا ایمان ذرے سے بھی تھوڑا ہوگا۔ تو اس امت کے بارے میں کیا فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم صرف ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ اس امت کی بہترین خصلتیں تھیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور اس امت کا ذکر ایسے نہیں اس قرآن میں ہے، اس امت کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی آیا، توریت میں آیا، زبور میں آیا، انجیل میں آیا۔ پچھلے نبیوں نے آنے والے نبیوں کی بشارت دی، اور پچھلے نبیوں نے آنے والی امت کی بھی بشارت دی، آنے والی امت کی بشارت دی۔ ابھی میں اسی حدیث کو پڑھ رہا تھا، ابھی میں اسی حدیث کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اصل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے بارے میں اپنی تورات میں لکھا ہوا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر؟ تورات۔ تو تورات میں انہوں نے اس امت کے بارے میں لکھا ہوا پایا تھا
اس امت کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری زمانے میں جو امت پیدا ہوگی، جو آخری زمانے میں امت پیدا ہوگی وہ اپنی کتاب کی حافظ ہوگی، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان پر کتاب نازل فرمائیں گے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ تو وہ ایسی امت ہوگی کہ ان کا بچہ بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا۔ پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ پچھلی امتوں کو ان کے نبیوں کی کتابیں یاد نہیں رہتی تھی، حافظ نہیں ہوتے تھے وہ لوگ۔ ایسے نہیں تھا کہ تورات کے حافظ ہوتے تھے، انجیل کے حافظ ہوتے تھے، زبور کے حافظ ہوتے تھے، نبی تو ہوتے تھے حافظ، لیکن امتی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شان بخشی کہ اس امت کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت تمہیں حافظ ملیں گے، اور وہ بغیر دیکھے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے، تراویح میں پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ نے کہا وہ امت تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، وہ امت تمہاری نہیں، وہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی۔ پھر انہوں نے لکھا پایا کہ وہ امت آئے گی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ امت تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ آخری امت ایسی ہوگی جو گمراہ ہو اور کفار سے دین کے منکروں سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، حتیٰ کہ آخری زمانے میں وہ دجال سے بھی جہاد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے وہ قتال کریں گے اور دجال ان کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تو فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر فرمایا، پھر اس کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ آخری زمانے میں ایسی امت آئے گی جو اپنے صدقات اور خیرات آپس میں وہ لوگ کھا لیا کریں گے۔ کیا مطلب؟ پچھلی امت میں جب کوئی صدقہ دیتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بندوں کو دیتا تھا، غریب بندوں کو دیتا تھا۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ اس صدقے کو، اس زکوٰۃ کو ایک میدان میں رکھ دیتے یا کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو وہ قبول کرنا ہوتا تو اوپر سے ایک آگ آتی جو اس کو کھا جاتی، اوپر سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو صدقے اور خیرات کے مال کو کھا جاتی تھی۔ تو اس سے سمجھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ لیکن اگر اس کو پرندے یا جانور آ کر کھا جاتے تھے تو یہ سمجھتے تھے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے مال، صدقہ، زکوٰۃ قبول نہیں کیا۔ لیکن اس امت کا کیا ہے؟ اس امت کو صدقہ زکوٰۃ کس کو دینا ہوتا ہے؟ غریب بندوں کو، مسکین کو، مسافر کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ان کو وہ اپنا مال دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے امیروں سے مال لیا جائے گا، امیروں سے زکوٰۃ صدقہ لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا تو کہنے لگے یا اللہ یہ میری امت ہو، یہ میری امت ہو، مجھے دے دے ایسی امت۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر انہوں نے اس امت کے بارے میں پھر یہ بات پڑھی کہ اگر وہ کسی نیک عمل کا ارادہ کریں گے، عمل نہیں کیا، بس عمل کا ارادہ کیا، تو اللہ ان کے کتاب میں نامہ عمل میں وہ نیک عمل لکھ دیں گے صرف ارادہ کرنے پر۔ اور مان لو وہ عمل انہوں نے کر بھی لیا تو اللہ ایک عمل کا ثواب نہیں دیں گے، اس ایک عمل کے بدلے میں اللہ 10 عمل کا ثواب دیں گے اور اسے 700 گنا تک بھی پہنچا دیں گے، ایسا ثواب دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر فرمایا کتاب میں کہ وہ امت ایسی امت ہوگی دوسروں کی شفاعت کریں گے، یعنی اس امت کے علماء، اس امت کے فقہا، اس امت کے حفاظ، محدثین، صلحاء، شہداء، نبی، وہ سب شفاعت کریں گے جہنمیوں کے لیے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر جب اتنی ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ لی اور اللہ نے ہر بار جواب میں یہ کہا کہ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا تھا کھار کر؟ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ وہ شروع میں کیا دعائیں کر رہے تھے؟ 6-7 مرتبہ یا اللہ یہ امت میرے حصے میں دے دے۔ پھر آخر میں کیا کہہ رہے تھا کھار کر کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتی ہوتا، میں امتی ہی ہوتا۔ بتاؤ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی عزت و شرف والی بات ہے۔ تو ہم بہترین امت جب ہی کہلائیں گے جب ہم یہ کام کریں گے، جب نیکی کا حکم دیں گے، نیکی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، اور جب گناہوں سے روکیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہترین دین کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور کہتا ہو کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرماتے کہ اس سے بہترین دین، اس سے بہتر اسلام کسی کا ہو نہیں سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو دن رات اور خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں جو نبیوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان یہ پوری امت ہے۔